الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ضرور شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. انتہائی واجب الاحترام معزز اور مکرم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کلمہ توحید بلند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ڈرانے کی، دھمکانے کی اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہا گیا، کبھی قرآن کے اندر شکوک اور شبہات ڈالے گئے، اور کبھی قرآن کے مقابلے میں قصے اور کہانیاں پیش کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مداہنت کا کہا گیا کہ کچھ لیں اور کچھ دیں، اس اصول پر ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو بھی مسلمان ہوتا ظلم اور ستم کے پہاڑ اس پر توڑ دیے جاتے. جو آزاد تھے ان پر بھی ظلم ہوتا، ان کے رشتہ دار ظلم کرتے، اور جو غلام تھے غلاموں پر ان کے آقا وہ ظلم کیا کرتے تھے. حضرت ابو فقیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر کے غلام تھے، اور حضرت عمر اس وقت تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو حضرت عمر ان کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے، اور تھک کے بیٹھ جاتے اور کہتے میں نے کوئی ترس اور رحم کھا کر کے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، میں تھک گیا ہوں، اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑا ہے، تھکاوٹ ختم ہوگی پھر میں شروع ہو جاؤں گا. حضرت بلال کو مارا جاتا، دیگر جو غلام صحابہ کرام تھے ان کو مارا جاتا. لیکن یہ لوگ صحابہ کرام ماریں برداشت کر لیتے، ریت پر جلنا برداشت کر لیتے، انگاروں پہ اپنا جسم جلا دیتے، لیکن زبان سے کلمہ کفر نہیں کہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت عام ہونا شروع ہوئی تو قریش مختلف مراحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے. یہ مختلف زمانوں میں یہ لوگ آئے ہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں 3 واقعات کا خصوصی طور پر ذکر ہے، تو انہی 3 واقعات کو بیان کرتا ہوں.
کہ ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ ان کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور نرم لہجے میں دونوں فریقوں کے ساتھ بات کی اور بات کو ٹال دیا کہ چلے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں فریقوں کو سمجھایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو حق اور سچ بات بتانا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باز نہ آئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ ایک پوری جماعت اور جتھا لے کر ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بھتیجا یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ان کی مذمت بھی بیان کرتا ہے، ان کی تذلیل بھی کرتا ہے، ان کی توہین بھی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے۔ خاندان میں آپس کے جو لوگ ہیں وہ دشمن ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو اس چیز سے روکیں۔ اگر آپ نہیں روکیں گے پھر یا ہم یا یہ ان دونوں میں سے ایک فریق راستے سے ہٹ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک طریقے سے ابو لہب نے ابو طالب کو دھمکی دی کہ اگر اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو پھر ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب ابو لہب کی اس دھمکی کو سن کر بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس بات کو اپنے دل کی گہرائی سے سوچنے کی کوشش کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ لوگوں کی باتیں آپ نے سن لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو قتل کر دیں، اس لیے آپ میرے اوپر بھی رحم کریں۔ ابو طالب نے حضور کو کہا آپ میرے اوپر بھی رحم کریں، اپنے اوپر بھی رحم کریں، اور میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں اس کو اٹھا ہی نہ سکوں۔ اب حضور نے یہ سمجھا کہ شاید میرا چچا ابو طالب میری حمایت سے، میری مدد سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے، پرغم دل سے چچا کو یہ کہا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں کلمہ توحید کو نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا اس بات سے۔ آپ نے میری حمایت چھوڑنی ہے تو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو ابو طالب کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، آپ اس بات کو نہیں چھوڑنے والے؟ حضور نے کہا میں کلمہ توحید کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، خواہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو ابو طالب کہنے لگے پھر بھتیجے جو تم نے کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں تمہارے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا، روز بروز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، روز بروز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے۔ تو اب ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ ابو طالب سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے وجیح اور اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم یہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم اس نبی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور ترکیب ان کے ذہن میں آئی، اور ولید بن مغیرہ، دیکھیں دین کو مٹانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کوشش کی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اپنا بیٹا جس کا نام تھا عمارہ بن ولید، انتہائی خوبصورت کڑیل نوجوان سمجھدار، وہ اس کا بیٹا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے اپنا بیٹا قریش کی کمیٹی میں پیش کیا کہ میرا یہ بیٹا ابو طالب کو دے دو اور اسے کہو اس میرے بیٹے کو رکھ لے اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، ہم پھر اس کے ساتھ جو مرضی کریں، اس کو قتل کریں، اس کا خون بہائیں، جو مرضی کریں، آپ جان کے بدلے میں جان لے لیں، اور اس طرح ہمارے لیے یہ راستہ آسان ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب انہوں نے عمارہ بن ولید کو لیا تو ایک کافر نے دین کو مٹانے کے لیے اپنا بیٹا بھی پیش کر دیا کہ چلو میرا بیٹا جاتا ہے جائے، لیکن یہ دین کی بات بلند نہ ہو،
حضور کو راستے سے ہٹانے کے لیے بیٹا بھی پیش کر دیا اس نے۔ اب ابو طالب کے پاس وہ پہنچے اس عمارہ بن ولید کو لے کر، اور کہنے لگے کہ ہم جان کے بدلے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنا یہ نوجوان سمجھدار آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے بڑا ہی برا سودا کر رہے ہو، یہ تو سودی معاملہ کر رہے ہو، میرا بھتیجا جس کو میں نے بچپن سے پالا پوسا، اس کی پرورش کی اور اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کو تو تم لے رہے ہو، اور میں تمہارے بیٹے کو، اب تمہارے بچے کو میں پالنا شروع کر دوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ آئی۔ اب چونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ توحید کا سلسلہ اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں سے اتر رہے تھے، سامنے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالی دینا شروع کر دی، اور ایک پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اب وہاں اس معاملے کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، سوائے عبداللہ ابن جدعان جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا، کافر اور مشرک تھا، اس کی ایک باندی وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی کہ اس طرح ایک نوجوان کو ابو جہل مار رہا ہے جس نے کلمہ توحید بلند کیا ہے۔ وہ باندی حضرت حمزہ کے پاس آئی۔ حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور اس وقت تک کلمہ توحید نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ آگے اس باندی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو اس طرح ابو جہل نے برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں، اور ان کے سر میں پتھر مارا ہے، جس کی وجہ سے ان کا خون بہہ پڑا۔ تو حضرت حمزہ ایک خاندانی غیرت اور حمیت ان کے اندر جاگ اٹھی، شکار کر کے واپس آ رہے تھے، تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں تھی، تلاش کرتے کرتے ابو جہل کدھر ہے، کیوں میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا ہے، میرے بھتیجے کو کیوں زخمی کیا ہے، تلاش کرتے کرتے حرم میں پہنچائے۔ دیکھا تو ابو جہل وہاں قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے اس کو بلایا اور کہا میرے بھتیجے کو برا بھلا کیوں کہا ہے؟ آتے ہی انہوں نے کمان اس کے سر میں ماری، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، اور کہنے لگا میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں تو اس کو مانتا ہوں، اس کی باتوں کو بھی مانتا ہوں، اس کی حقانیت اور سچائی کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ لے کر آیا ہے حق اور سچ ہے، اور لہٰذا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کافروں کے سامنے حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، واپس آ گئے۔ رات کو جب لیٹے تو دل میں شیطان ہے، وسوسہ تو ڈالتا ہے، اور ہر صورت گمراہی کو جو ہے نا اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی کو پٹڑی سے اتارا جائے، گمراہ کیا جائے۔ تو شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، آپ اتنے بڑے سردار، اتنے وجیح آدمی اور اثر رکھنے والے آدمی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے ماں اور باپ اور دادا کے خاندان کو اور ان کے جو ایک دین تھا اس کو چھوڑ دیا آپ نے، آپ سابی بن گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں۔ دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا۔ جب یہ وسوسہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں میں نے رات کو اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ اگر جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے اگر یہ حق اور سچ ہے تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، اور اگر یہ حق اور سچ نہیں ہے تو میرے دل کو دوسری طرف پھیر دے۔ صبح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، میرے دل میں اس قسم کے شکوک اور شبہات ہیں، آپ میرے ان شکوک اور شبہات کو دور کریں، مجھے سمجھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرتاثیر زبان سے حضرت حمزہ کو سمجھانا شروع کیا، جو بھی شکوک اور شبہات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہوئے، اور سچے دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام ان کے دل کے اندر راسخ، مضبوط اور پختہ ہو گیا۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، کافروں کے اندر کھلبلی مچ گئی، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ حضرت حمزہ جیسا جرئی آدمی وہ مسلمان ہو گیا۔ 3 دن 4 دن گزرے تھے، حضرت عمر گھر سے نکلتے ہیں تلوار لے کر کہ یہ شخص جس کی وجہ سے سارا فتنہ بنا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اور باپ بیٹے سے جدا ہے، خاندان والے ایک دوسرے سے جدا ہیں اور نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس کا میں کام تمام کرتا ہوں۔ گھر سے تلوار لے کر نکلے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اور کہا تمہارا نبی کدھر ہے؟ اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا تفصیلی واقعہ آپ حضرات نے بار بار علماء کرام سے سنا ہے۔ بہن کے گھر گئے، وہاں سے بہن کو مارا، اور وہیں سے بہن نے کہا میں قرآن اور نبی کے فرمان کو اور نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، جتنا مرضی ہے مارو۔
کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے۔ حضرت عمر تو حضرت حمزہ وہاں پر موجود تھے، کہنے لگے عمر آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا آنے دو، دیکھتے ہیں یہ کس ارادے سے آیا ہے، اگر سچے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اگر اس کا ارادہ غلط ہوا تو حضرت حمزہ کہنے لگے میری تلوار موجود ہے۔ حضرت عمر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر نے کہا آج نماز بیت اللہ کے اندر پڑھی جائے گی۔ اب 4 دن پہلے حضرت حمزہ وہ مسلمان ہوئے، 4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے۔ کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، کہا ایسے نوجوان آدمی اور ایسے جری اور دلیر آدمی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب خاندان والوں نے حضرت عمر جیسے جری آدمی کو، ان کو بھی تکلیفیں دینے شروع کر دی، ان کے گھر کا محاصرہ شروع کر دیا، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور آ کے بیت اللہ کے اندر اعلان کیا جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو اور اپنا مال اور متاع اس دنیا میں چھوڑنا ہو، جس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا زمات، اس کو کسی نے بتایا، دور دراز کے علاقوں میں رہتا تھا، دیہات میں رہتا تھا، کسی نے بتایا کہ تمہارا دوست کو لوگ مجنون، پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ اب وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، دم کیا کرتا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ اس طرح ان کو مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا جاتا ہے، تو وہ آیا اس نیت سے کہ چلو میں ان کو دم کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا زمات اور کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے ذہن کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے، تو میں جھاڑ پھونک کروں گا، دم درود کروں گا، آپ کی یہ بیماری ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ وہ اس نیت سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی۔ وہ کہنے لگا یہ تو نہ کسی پاگل اور مجنون اور دیوانہ کا کلام تو نہیں ہے، یہ تو فصیح اور بلیغ کلام ہے، اس کلام کے اندر ایک تاثیر ہے۔ کلمہ پڑھا، دار اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب کافروں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عمر جیسا جری آدمی بھی مسلمان ہو گیا ہے، دیگر لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو مارا بھی، پیٹا بھی، لیکن یہ تو کلمہ توحید انہوں نے نہیں چھوڑا، چلو ان کو لالچ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ کفار نے میٹنگ کی، مشورہ کیا اور کہا کہ بھائی ہم میں سے ایک شخص مقرر کیا جائے جو جا کے ان کو پیشکش کرے۔ اب اس کے لیے عتبہ ابن ربیعہ جو فصیح اللسان تھا، شاعر تھا اور بہترین تقریر کرنے والا، بہترین گفتگو کرنے والا، مناظر قسم کا آدمی تھا، اس کو انہوں نے منتخب کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنے چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کرو، کیا بات کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو آپ نے ایک الگ سے کلمہ بنا رکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال اور دولت مل جائے تو ہم سارے مکہ کی مال اور دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار شخص بن جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کلمہ توحید سے مقصد آپ کا کسی عورت سے شادی کرنا ہے تو ہم حسین اور جمیل جس عورت پر، جس لڑکی پر آپ انگلی اٹھائیں گے اس کو نکاح کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اگر حکومت اور سلطنت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتے ہو ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اتنا ہی ہو گیا، اتنا ہی کہنا تھا؟ جی ہاں اتنا ہی کہنا تھا۔ تو آپ نے 24ویں سپارے کے اندر سورت ہے حامیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ آپ سے فرمایا کہ بھائی میں تو صرف اللہ کی جانب سے ایک نبی اور رسول ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ آپ نے یہ سورت پڑھنا شروع کی اور اس کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، پڑھنا شروع کی۔ جب پڑھتے پڑھتے اس سورت کی اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ آپ ان کو کہہ دیں اگر یہ اعراض کرتے ہیں، کلمہ توحید کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود جیسا عذاب تم کے اوپر نازل ہو، تمہارے اوپر۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے کہ بس کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ابھی ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کو جاری رکھا اور پڑھتے گئے، 3 رکوع پڑھے،
آگے آیت سجدہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، یہ متاثر ہوا قرآن سے۔ قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، قرآن اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم برکت کے لیے یا جب بیماریاں ہوں تو بیماری سے شفا پانے کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس انداز سے نہیں پڑھا کہ رب ہمیں کہتا کیا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک خط ہے۔ دنیا میں لوگوں کا جب خط آتا ہے، میسج آتا ہے، جب ہمیں خود نہ پڑھ سکیں ہم تو کسی سے پڑھواتے ہیں، یہ میرے دوست کا خط آیا ہے، یہ میسج آیا جی انگلش میں کمپنی والوں کی طرف سے، اس کو پڑھ کے دکھائیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن رب کا پیغام، رب کا میسج، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ متاثر ہوا، واپس جانے لگا۔ جب واپس چلا گیا تو سامنے سارے سردار کہ آج دیکھتے ہیں کہ اس نبی نے ان پیشکشوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں، کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ عتبہ جا رہا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہے، اس کی چال ڈھال تبدیل ہے، سر جھکائے ہوئے جا رہا ہے۔ جب قریش والوں کے سامنے پہنچا، ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل نے رنگ دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے کہ محمد نے تیرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے، تیرا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، محمد نے تیرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ کہنے لگا میرے اوپر جادو نہیں کیا، میں فصیح اللسان آدمی ہوں اور شاعر ہوں، میں ان باتوں کے، گفتگو کے، ان کے آثار، رموز، یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، رب کا کلام ہے۔ اب بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اس کا مقابلہ نہ کرو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر دیگر عرب والوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، تمہارا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا، اور اگر اس کو عرب کے اندر حکومت اور سلطنت مل گئی تو گویا کہ تمہیں حکومت اور سلطنت مل گئی، یہ بھی تو تمہارے ایک خاندان کا ہی آدمی ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ جب یہ اس بات سے بھی وہ ناکام اور نامراد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے فرمائش کی، معجزات کی، کہ دیکھتے ہیں ان سے معجزات کی جو ہے نا فرمائش کرتے ہیں، یہ ہماری بات کو پورا کریں۔ ایک جتھا اور ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور یہ مختلف اوقات میں آ کر انہوں نے فرمائش کی، معجزات کی۔ آ کر کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو یہ عرب کی دھرتی، یہ مکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ٹیلوں سے گھرا ہوا ہے، اس میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، ہم یہاں پہ کھیتی باڑی اور زراعت اور درخت نہیں لگا سکتے، باغات نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنے رب سے، جس کو آپ رب مانتے ہیں، اس سے کہیں کہ یہ سارے پہاڑوں کو ختم کر دے، یہ سارے پہاڑوں کو ختم کر دے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، تو آپ تو داؤد سے کم نہیں ہیں، آپ کا رتبہ، آپ جو کہتے ہیں کہ میرا رتبہ داؤد سے، حضرت داؤد سے بلند ہے، تو آپ اپنے رب کو کہیں ان پہاڑوں کو ہٹا دے، یہ زمین ہموار کر دے، ہم اس کے اندر کھیتی باڑی کریں گے۔ ایک فرمائش انہوں نے یہ کہ رب سے کہیں، اور کہا ہم شام اور یمن کے اندر جاتے ہیں اور ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام غدوها شہر ورواحها شہر، صبح بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کو کہیں ہمارے سفر ہوتے ہیں شام کی طرف، ہمارے سفر ہوتے ہیں یمن کی طرف، اپنے رب کو کہیں زمین کو مختصر کر دے، ہم پل بھر میں شام کو پہنچیں، پل بھر میں یمن کے اندر پہنچیں۔ ایک مطالبہ اور ایک فرمائش انہوں نے یہ کی۔ اسی طرح کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں۔ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ رب کو کہیں رب آپ کے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے۔ اس قسم کے معجزات کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ اور ایک دفعہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو ہمارا دادا قصی بن کلاب جو کہ مر چکا ہے، ہمارا جد امجد، اور وہ بڑا سچا آدمی تھا، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ آپ حضرت عیسیٰ سے کوئی کم تو نہیں ہے، رب سے دعا کریں ہمارے دادا قصی بن کلاب کو زندہ کریں، اور ہم اب اس سے پوچھیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس قسم کے معجزات کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ تو نبی کے ہاتھ پر جو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے
اللہ چاہتے ہیں نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، نہیں چاہتے تو نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اللہ نہیں چاہتے تو کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس معجزے کے اور کرامت کے ظاہر کرنے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور معجزات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرے کسی معجزے کا، جب کوئی قوم کسی معجزے کا مطالبہ کرے اور پھر مطالبے پر اللہ رب العزت معجزے کا اظہار کر دیں اور پھر بھی وہ قوم نہ مانے تو اللہ رب العزت فوراً اس قوم کو غرق کر دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے صالح، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، سامنے یہ پہاڑ ہے، اس میں سے ایک گابن اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے وہ بچہ دے، پھر ہم آپ کے اوپر کلمہ پڑھیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی فرمائش کو پورا کیا، ایک اونٹنی نکلی، گابن اونٹنی، اس نے ان کے سامنے بچہ دیا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ رب العزت نے فوراً ان کو عذاب کے اندر ڈال کے غرق کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان معجزات کا مطالبہ کیا گیا، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ ان معجزات کو پورا کر دے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی، ان کے دلوں کے اندر رحم تھا کہ کسی طرح یہ کافر مسلمان ہو جائیں۔ صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور اللہ سے دعا کریں اور یہ مطالبے ان کے پورے ہو جائیں، اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، حضور دعا کریں گے، اللہ رب العزت حضور کے ہاتھوں کو خالی تو نہیں بھیجیں گے، تو اس طرح یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ صحابہ کے دل کے اندر بھی یہ بات تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر ہم ان پہاڑوں کو چلا دیں اور مردے بھی زندہ کر دیں اور یہ زمین کو ہم قطع کر دیں، زمین کی مسافت کو کم کر دیں، تو ولو یہ شرطیہ ہے، اس کی جزا محذوف ہے، لما آمنو، اے میرے پیغمبر یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کی تو چاہت ہے، آپ کے صحابہ کی تو چاہت ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ہم ان کے دلوں کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے سامنے معجزات کا اظہار ہوتا رہا ہے، ان کے سامنے معجزات کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے سے بڑا معجزہ ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے سے بڑا معجزہ ہے۔ کنکریوں کا مٹھی میں بولنا یہ مردوں کے بولنے سے بڑا معجزہ ہے۔ کنکریوں کا مٹھی میں بولنا یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح حضور کا رات کے ایک مختصر اور قلیل سے عرصے میں مکہ سے اٹھنا، بیت المقدس میں جانا، پھر پہلے آسمان پہ جانا، پھر 7 آسمانوں کو پار کرنا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جانا، پھر عرش پہ جانا، پھر رب سے ملاقات کرنا، پھر جنت میں جانا، پھر جہنم میں جانا، وہاں سے واپس آنا رات کے اتنے قلیل عرصے میں، یہ ہواؤں کو مسخر کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ اے میرے نبی، جب یہ اتنے بڑے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے انہوں نے نہیں مانا ہے، تو یہ معجزات بھی میں ظاہر کر دوں گا، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔